السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قرآن مجید میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کا تعلق اسلام کے عقیدہ ختم نبوت سے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت ہو یا احادیث نبیہ کے ذخیرے سے کسی حدیث کا تذکرہ یا محض دو افراد کی گفتگو کے درمیان ختم نبوت کا ذکر آ جائے تو تصورات کی دنیا میں فوراً خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جاگ جاتا ہے کہ خاتم النبیین آپ ہی ہیں۔ مگر بات یہیں تک موقوف نہیں رہتی، بلکہ تصورات کے اسکرین پر ایک اور تصویر بھی فوری طور پر آ جاتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تصویر کس کی ہے؟ میں آپ کو سسپنس میں نہیں رکھوں گا، بلکہ بتاتا چلتا ہوں کہ یہ تصویر ایک سارق نبوت کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ چوروں کا کیا تعلق؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ہاں، تعلق ہے اور بہت زیادہ ہے۔ میں محض جذبات کی رد میں بہہ کر یہ بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ انتہائی سنجیدگی اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، کیونکہ ایک طرف دنیا ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس کی حیثیت میری نظر میں مچھر کے پر سے بھی کم ہے، اور دوسری طرف اس نبی کا تاج ہے جو اللہ تعالیٰ کو عالمین کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا بھر کے ڈاکوں اور چور جتنے بھی ڈاکے مار لیں، وہ مچھر کے پر کے کچھ حصے کو لوٹتے ہیں، جبکہ میں جس چوری اور ڈاکے کے تذکرہ کر رہا ہوں، اس میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تاج پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور دوستو، معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ جس تاج نبوی پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ بھی ہے۔ اتنی سی بات تو آپ بھی تسلیم کر لیں گے کہ مسلمان کے لیے ہر حالت میں دین مقدم ہوتا ہے۔ دین کی حیثیت ثانوی ہے، دنیا کی حیثیت ثانوی ہے۔ آپ اب خود فیصلہ کریں، ایک طرف عقیدہ لٹ رہا ہے، دوسری طرف دنیا لٹ رہی ہے، ایک طرف دین لٹ رہا ہے، دوسری طرف مال لٹ رہا ہے۔ اہمیت کس کو حاصل ہے، دین اور عقیدے کو یا دنیا اور مال کو؟ اس وجہ سے میرا دعویٰ ہے کہ دنیا بھر میں پڑنے والے تمام ڈاکے ایک طرف اور یہ ایک ڈاکہ دوسری طرف غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ دوستو، یوں تو اسلام کے 1400 سالہ تاریخ میں اس قسم کے ڈاکے اور بھی پڑے ہیں، مگر اب ان کی حیثیت تاریخی داستانوں سے زیادہ نہیں، کیونکہ ڈاکوؤں کی وہ وارداتیں ان ڈاکوؤں کے ساتھ چلی گئی ہیں، مگر قادیان کے مرزا کا معاملہ ان سے مختلف ہے، کیونکہ مرزا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر براہ راست ہاتھ صاف کیا ہے اور اپنے معتقدین کو یہ مشن سونپ گیا ہے کہ محمد کی ختم نبوت سے تم میں الجھا اور محمد کے پروانوں کو تم گھیر کر ان سے ان کے ایمان کو کے اہم جز یعنی ختم نبوت کو چھین لو۔ یعنی مرزا نے ڈاکوؤں کا ایک گینگ بنا چھوڑا ہے جو مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکے ڈال کر اس نعمت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو دوستو، انتہائی افسوس کا مقام ہے، مرزائی تو مسلمانوں کے خلاف اس قدر تیاریاں کر رہے ہیں کہ سن 92 اور 91 کے لیے صرف صوبہ سندھ کو مرزائی تنظیم جماعت احمدیہ نے 70 لاکھ روپے چندہ جمع کر کے ہدف دیا، جبکہ بقیہ 3 صوبوں اور بیرون ممالک سے ہونے والے چندے اور مغربی ممالک کی امداد الگ ہے۔ اس طرح سے مرزائی مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے بلا مبالغہ اربوں روپے سالانہ اکٹھا کرتے ہیں۔ آج جب ہم کسی مسلمان سے مرزائیت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ چھوڑو یار، مرزائیت کا مسئلہ تو حل ہو چکا ہے، کوئی اور بات کرو۔ آپ بتائیں مرزائیت کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ مرزائیت کا مسئلہ تو تب حل سمجھا جائے گا جب دھرتی پر ایک بھی مرزائی زندہ نہ رہے۔ تو دوستو، بات صرف اتنی بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خود مسلمان مرزائیوں کو مالی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ شیزان کا نام آپ کے لیے نیا نہ ہوگا۔ شیزان مرزائیوں کے کھانے پینے کی مصنوعات کا ویسا ہی ادارہ ہے جیسے مسلمانوں کا بین الاقوامی شہرت یافتہ ادارہ احمد ہے۔ مسلمانوں کی دکانوں پر شیزان کی مصنوعات عام بک رہی ہیں اور مسلمان اسے عام خرید رہے ہیں۔
حالانکہ جب شیزان کی کوئی چیز مارکیٹ میں فروخت ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت میں سے 10% سے لے کر 25% تک مرزائیوں کے اس فنڈ میں چلا جاتا ہے جو مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یوں مسلمان کی جیب سے دوستو مرزائیوں کو ان کی مہم کے لیے مالی امداد مل رہی۔ اس کے علاوہ مرزائیوں نے روسی زبان میں تحریف شدہ قرآن مجید چھاپا ہے۔ اس کے تمام مالی اخراجات شیزان نے برداشت کی ہیں جو اسے اپنی مصنوعات مسلمانوں کو فروخت کرنے سے حاصل ہوتی۔ اب خود فیصلہ کریں کہ اس تحریف شدہ قرآن مجید کی چھپائی میں مسلمانوں کے حصے سے کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے۔ علماء مرزا کے دعوی نبوت کو قرآن حدیث سے جھوٹا ثابت کیا ہے۔ علماء نے دوستو مرزا کے دعوی نبوت کو قرآن و حدیث سے جھوٹا ثابت کیا ہے، لیکن میں اس وقت صرف ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خود قادیانیوں کے مطابق مرزا صاحب ایسے بے شمار امراض میں مبتلا تھے جو کسی بھی فرد کو لاحق ہو جائے تو اس کے حواس اور عقل ٹھیک طرح کام نہیں کر سکتی، جبکہ مرزائیوں کی مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کو بدہضمی تھی، ان کو دل کا تشنج تھا، انہیں اعضاء کا تشنج تھا، ان کے جسمانی قوا جو ہے مزمحل تھے، انہیں سل کا مرض تھا، انہیں مراق لاحق تھا، انہیں ہسٹریا کے دورے پڑتے تھے، ان پر دماغی بے ہوشی طاری ہوتی تھی، ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی، وہ دن میں 100 بار پیشاب کرتے تھے، کثرت اسہال کے مریض تھے اور ان کے دل و دماغ سخت کمزور تھے، وہ مسلوب القوا تھے، وہ ذیابیطس کے مریض تھے، انہیں رینگن آتی تھی، ان کی حالت مردمی کالعدم تھی۔ دوستو یہ چند بیماریاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں اور اپنی طرف سے بھی نہیں بلکہ خود مرزا اور اس کے بیٹے وغیرہ کی کتب سے یہ ساری باتیں لی گئی ہیں۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ کیا پیغمبر ایسا ہوتا ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر وہ ان عیوب سے پاک ہوتا تو اس کا یہ دعویٰ درست تسلیم کر لیا جاتا۔ بقول سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا غلام میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے، اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھی، سچ کبھی نہ بولتا تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور ڈوڈی تھا، تقریر اور تحریر ایسی کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی تھی۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری بھی نہ ہوتی، وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، چھاتی 15 انچ کی ہوتی، کمر ایسی کہ CID کو بھی پتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مرد میدان بھی ہوتا، کریکٹر کا آفتاب اور خاندان کا مہتاب ہوتا، شاعر ہوتا، فردوسی وقت ہوتا، ابو الفضل اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر ہوتا اور اردو کا ابوالکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا، تو کیا ہم اسے مان لیتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتے کہ جسے حق نے تلوار دی اور نبی نے بیٹی دی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عثمان غنی بھی دعویٰ کرتے تو بخاری نے نبی مان لیتا؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تخت نبوت پر سج سکے اور تاج امامت اور رسالت جس کے سر پر ناز کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔